السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل سبحان اللہ پر۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک بہت ہی اہم عقیدہ بتانے والا ہوں۔ ناظرین، آج میں آپ کو جو عقیدہ بتانے والا ہوں وہ بہت ہی اہم عقیدہ ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا تقدیر کا۔ تقدیر کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے آئیے پہلے تقدیر کا مفہوم اور مطلب سمجھتے ہیں۔ تقدیر الہی کائنات کے بارے میں اللہ کی پلاننگ کا نام ہے۔ اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے یا ہوگا سب اللہ کے علم میں موجود ہے، اور اللہ اپنے علم کے موافق ہر چیز کو پیدا فرماتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ نے ازل سے یعنی پہلے ہی سے جو فیصلہ طے کیا ہے اسی کے مطابق وہ فیصلہ اور پلاننگ واقع ہوں گی۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ تقدیر کی دو قسمیں ہیں۔ تقدیر مبرم یعنی اللہ کا اٹل فیصلہ۔ تقدیر معلق دوسری قسم، اگر بندے نے یہ عمل کیا تو اس کا اثر یہ ہوگا۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اور جھوٹ بولنے سے رزق کم ہوتا ہے، اور دعا اللہ کے فیصلے کو پھیر دیتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، تقدیر معلق اللہ کے علم اور اس کے فیصلے کے اعتبار سے نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے علم اور اس کے فیصلے میں ہر چیز اٹل اور پیٹنٹ ہے۔ ناظرین، بس اتنی بات ذہن میں رکھ لو کہ تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے، اور تقدیر معلق میں اللہ کے فیصلوں کا بدلنا بندوں کے اعتبار سے ہے۔ حقیقتاً اللہ کے فیصلے بدلتے نہیں، کیونکہ یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ جی ہاں ناظرین، جیسا کہ اللہ کے ہر چیز پر قدرت کے عقیدے کے بارے میں یعنی عموم قدرت کے عقیدے کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ اگر آپ نے نہیں سنا تو میں نے ویڈیو کے ڈسکرپشن پارٹ میں لنک دی ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اسی طرح تقدیر کا اچھا اور برا ہونا بھی بندوں کے اعتبار سے ہے، اس لیے کہ تقدیر کا تعلق اللہ کی صفات سے ہے، اور اللہ جس طرح اپنی ذات میں بے عیب ہے اسی طرح اپنی صفات میں بھی بے عیب ہے۔ پھر تقدیر بری کس طرح ہوئی؟ تقدیر پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جب پہلے ہی سے سب فیصلہ ہوا ہے تو ہمیں عمل کی کیا ضرورت ہے؟ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی یہی سوال کیا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں صحابہ کو عمل پر کھڑا کیا اور عمل پر ابھارا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ تقدیر کے ساتھ تدبیر اور ہلچل بھی ضروری ہے، اور یہ بات دنیاوی کاموں کے حد تک ہر شخص تسلیم کرتا ہے، اور اس بات کو مانتا ہے کہ ہاتھ پیر پھیلائیں گے تبھی روٹی ملیں گی، لیکن جب نیک عمل کی باری آتی ہے تو بندہ ہاتھ پر ہاتھ دھرا بیٹھ جاتا ہے۔ ناظرین، دوسرا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے عدل اور فضل کا عقیدہ۔ اللہ تعالیٰ جس طرح بندوں کے خالق ہے، بندوں کے اعمال کے بھی خالق ہے، بندوں کے افعال، بندہ جو کام کرتا ہے اس کے بھی خالق ہے، لیکن بندوں کے بعض کام غیر اختیاری ہے، یعنی جس میں بندے کا ارادہ، اختیار، خواہش اور رغبت کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے، جیسے نیند کا آ جانا، بھوک لگنا وغیرہ۔ لیکن بندوں کے بعض افعال اور بعض کام جو ہے اختیار سے ہوتے ہیں، جن میں بندے کے طبعی شوق اور رغبت کا، اسی طرح طبیعت کی نفرت اور کراہت کا دخل ہوتا ہے۔ ان اختیاری کاموں میں بندہ اپنے اختیار سے جو نیک کام کرے گا اس پر اس کو اجر ثواب ملے گا، اور جو برا کام کرے گا اس پر اسے سزا ملے گی۔ یہ اللہ کا عین انصاف ہے، یہ اللہ کا عدل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی فضل سے جس گنہگار کو چاہے معاف کر دیتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی مہربانی ہے۔ پھر تیسرا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے مسبب الاسباب ہونے کا عقیدہ۔ مسبب الاسباب یعنی اسباب کو پیدا کرنے والی ذات۔ کائنات میں کسی بھی چیز کے لیے کوئی بھی چیز جو ذریعہ اور سبب کا درجہ رکھتی ہے، اس سبب یا ذریعے میں بذات خود کوئی کیفیت، کوئی خاصیت اور تاثیر نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے اس میں تاثیر پیدا کرنے سے اس میں تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، آپ کو سبب کا مطلب جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ جیسے بیماری کے علاج کا سبب دوا ہے، تھکاوٹ کا علاج سو جانا ہے، یہ اسباب بھی اللہ ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور اس میں تاثیر ڈالنا بھی اللہ ہی کی قدرت میں ہے۔ ناظرین، اگر آپ نے یہ سمجھ لیا تو اسی کے ساتھ اس عقیدے کو بھی سمجھ لیجئے کہ بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ متعین فرما دیا ہے، جیسے کہ گمراہی کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا ہے۔ کامیابی اور ناکامی کے اسباب اور طریقے بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیے ہیں، اور انسان کو ان اسباب اور طریقوں کے اختیار کرنے کی قدرت بھی دی ہے۔ لہٰذا انسان پر ہدایت اور کامیابی کے اسباب اختیار کرنا واجب ہے، اور گمراہی اور ناکامی کے اسباب سے بچنا اور پرہیز کرنا لازم ہے۔
اب جو لوگ اپنے اختیار سے خود صحیح راستے کو چھوڑ دیتے ہیں وہ اللہ کے یہاں مجرم اور جواب دہ ٹھہریں گے۔ ناظرین، یہ بات بھی یاد رکھو کہ اسباب اختیار کرنے کے بعد نتیجے کا پیدا کرنا اللہ کے اختیار میں ہے، اسی لیے بندوں کو اسباب خود اختیار کر کے نتائج اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ ناظرین، اور یہی مطلب ہے اس عقیدے کا کہ اسباب مؤثر بالذات نہیں ہوتے۔ ظاہری اسباب کو اختیار کیے بغیر معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا شیطانی فریب ہے۔